لیکن دجال کے خروج سے پہلے ایک ماحول بنے گا. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماحول بن نہیں رہا ہے؟ سنو، میں کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا تو میں یہ بات رکھ رہا ہوں کہ جب میں اس حدیث کی شرح تک پہنچا اور جدید علماء کرام اور محققین ان کی تحقیقات اور ان کی رائے اس تعلق سے میں نے پڑھی تو میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوئے. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آپ مسکراتے ہوئے منبر سے اترے تو صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور حضرت تمیم کے داڑھی ایک صحابی جو اسلام لانے سے پہلے عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے، انہوں نے ایک اپنا واقعہ سنایا، ایسا واقعہ کہ اللہ کے رسول پہلے ہی اس تعلق سے اپنی امت کو بتا چکے تھے. واقعہ میں بہت تفصیل ہے، میں ادھر بھی جاؤں گا. اس میں خاص طور پر چند باتوں کا ذکر ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سمندری سفر میں نکلے، 1 مہینہ تک ہم سمندر میں بھٹکتے رہے اور پہنچتے پہنچتے ہم ایک ٹاپو، ایک جزیرہ، ایک ڈھیپ میں پہنچے. وہاں دیکھا تو ایک کنارے پر ایک ایسی عورت بیٹھی ہوئی ہے جس کا پورا جسم بالوں سے ڈھکا ہوا ہے. جب ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو تو اس نے کہا میرا نام جساسہ ہے. اس کا مطلب ہے جاسوس، خبریں پہنچانے والا. خفیہ طور پر جو ایجنسیاں ہوتی ہیں، ایک آپ کیا کرتے نہیں کرتے آپ کو پتا نہیں ہوتا، لیکن جو آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے اس کو خوب پتا ہوتا ہے. صبح کہاں گئے، شام کو کہاں گئے، کہاں خریداری کی، یہ دنیا کا ماحول ہے. وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ ہمیں اس غار کے اندر لے کر گئی. ہم نے دیکھا ایک طویل جثہ شخص، ایک طرف سے وہ انگا ہے، ایک ہاتھ کا کانا ہے، چہرہ سفید ہے، گٹھیلا بدن ہے اور بال بڑے بڑے ہیں، وہ زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے. جب ہم پہنچے تو اس نے کچھ سوالات کیے. توجہ، اس نے خاص طور پر ایک سوال کیا، یہ بتاؤ بحیرہ کبریا کا کیا حال ہے؟ یہ بتاؤ بیسان کے باغ کا کیا حال ہے؟ اور یہ بتاؤ کہ عین الزغر کا کیا حال ہے؟ اور یہ بتاؤ اس نبی کا کیا حال ہے جو مکہ مکرمہ میں ان کی 20 ہوگی اور یثرب میں وہ ہجرت فرما جائیں گے، یعنی مدینہ چلے جائیں. جب اس نے پوچھا بیسان کا باغ، وہ کھجوروں کا ایک باغ ہے، اس میں کھجوریں آ رہی ہیں، کثرت سے لوگ لے کر کے جاتے ہیں، کھاتے ہیں. اس نے کہا وہ وقت بڑا عجیب ہوگا جب وہ باغ مر جائے گا، پھر وہاں پر کچھ نہیں اگے گا. کہا بحیرہ کبریا کا کیا ہے؟ کہا کہ اس میں تو پانی ہے، کہا قریب وہ سوکھ جائے گا. کہا عین الزغر کا کیا حال ہے؟ کہا وہاں پر چشمے ہیں، لوگ وہاں کا پانی پیتے ہیں. کہا قریب وہ بھی فنا ہو جائے گا. فرمایا اس نبی کا کیا حال ہے جس کی مکہ میں 20 ہوگی، مدینہ میں ہجرت کریں گے وہ؟ فرمایا کہ انہوں نے جواب دیا، حضرت تمیم داری نے اس نبی کی بعثت کو چھوڑا. یہ حدیث پاک آپ سنیں، یہ جو بیسان کا باغ ہے یہ اردن اور اسرائیل کے بارڈر میں پہلے ہوتا تھا، اب اسرائیل کے قبضے میں ہے. اس باغ نے پھل لینا بند کر دیا، اسرائیل کے قبضے میں ہے. یہ جو بحیرہ کبریا ہے یہ بھی اسی بارڈر میں ہے. ایک بڑی سی جھیل، اس کا پانی خشک ہو چکا ہے. اسرائیل فلٹر کر کے سمندروں کو وہاں پانی پہنچاتا ہے مگر پانی نہیں رہا ہے. اور عین الزغر جہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی کی قبر ہے، ان کا نام زغر تھا، انہی سے منسوب وہ چشمہ ہے، وہ کنواں بھی سوکھنے کے قریب ہے. دجال نے اپنے اس گفتگو میں اس نے یہ کہا کہ جب یہ علامت ظاہر ہوں گی
تو میں جاؤں گا، لیکن اس کے آنے سے پہلے دنیا میں جاسوسی کا نظام قائم ہوگا۔ آپ دیکھ رہے اس دور میں جاسوسی کا نظام اتنا مضبوط ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے بینک میں پیسے چل جائیں، آپ کو خبر نہ ہو، آپ کے انگوٹھے کا استعمال کہاں ہو رہا ہے، آپ کو خبر نہ ہو، آپ کا ڈیٹا کہاں چوری ہو رہا ہے، آپ کو اطلاع نہ ہو۔ ابھی کچھ دنوں پہلے اسرائیل کا وزیر اعظم نیتنیاہو نے کہا اگر لوگوں کے پاس یہ اینڈرائڈ فون ہے، یہ فون تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں، وہ ہمارے مشن کا حصہ ہے، وہ ہمارے مشن کا حصہ ہے۔ دوستان محترم، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جس قیادت سے تم غافل ہو، جن فتنوں سے تم غافل ہو، جس چیز سے غافل ہو کر تم دنیا کو آباد کرنے میں لگے ہو، اللہ کی قسم وہ فتنہ ہمارے سروں پہ منڈلا رہا ہے۔ اور جانتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت آدم سے لے کر کے مجھ تک تمام نبیوں نے دجال کے فتنوں سے ڈرایا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں جنت جہنم سے ڈراتے تھے، حرام سے ڈراتے تھے، ہمیں غلط چیزوں سے ڈراتے تھے، مگر جب اللہ کے رسول دجال کے فتنوں سے ڈراتے تھے تو ہم اتنا ڈر جاتے تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دجال کی بغل میں جھاڑیوں میں چھپا ہوا ہے، ابھی نکل کے ہم پر حملہ ہوگا۔ حضرات گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال کے فتنے بہت سخت ہوں گے، اور جانتے ہیں کتنا سخت ہوگا؟ دور حاضر میں ہمارے آپ کے مسلمانی کا حال بھی میں بیان کر دوں۔ ہم آج دیکھ رہے ہیں دنیا کی قومیں، دنیا میں 4 مذاہب بہت زیادہ مشہور، ایک یہودی مذہب، عیسائی مذہب اور تیسرا اسلام۔ یہ آسمانی کتابیں جن مذاہب کے پاس ہے، یہ تینوں مذاہب ہیں۔ اسلام کے علاوہ یہ جو 2 مذاہب یہودیت